خلاف جو پوری ایک بڑی سازش جو ہے وہ رچی گئی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ایک پورا، اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اسرائیل جس کا اپنا گھر ہی نہیں ہے، اور جس کو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ایک ملک نے کسی ایک ملک کو عربوں کے عین درمیان میں خنجر کی طرح جا کے گڑ دیا ہو، وہ اب دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. دروازے تو گھروں والوں کے ہوتے ہیں بھائی، آپ کو تو گھر ہی نہیں ہے، آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، آپ پھینکتے چلے جا رہے ہو. یہ جو ایک تناظر ہے، اس کو کس طرح دیکھیں آپ؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. کہا یہ جاتا ہے، عام فہم بات یہی ہے کہ یہ جو اسرائیل کی ریاست ہے یہ امریکہ کی کوئی ناجائز اولاد ہے، اس طرح کہا جاتا ہے. اور جو ناجائز اولادیں ہوتی ہیں حرام زادہ ان کو کہا جاتا ہے، اور یہی اسرائیل جو ہے وہاں پہ کر رہا ہے. دیکھیں کہ جس طرح نسل کشی ہو رہی ہے، جو وہاں پہ انسانیت کو توہین ہو رہی ہے، یہی ماڈل جو ہے وہ کشمیر کے اندر یہ اندر ہے. زاہد، قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے فرض کریں جس طرح بھی آپ کو کہیں پناہ مل گئی ہے، تو آپ اس پناہ کو جسے کہتے ہیں آدر کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے آپ چپ کے بیٹھے اور اپنا کام کریں. آپ تو وہاں پناہ لے کے آئے تھے اور اب آپ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ماڈل جو ہے مجھے یہاں کشمیر میں بھی دکھائی دیتا ہے. اور وہی صورتحال جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ وہ ماڈل جو ہے وہ کشمیر کے اندر آزمایا گیا ہے، اسی کے اوپر وہی پریکٹس ہو رہی ہے کہ کس طرح اس کو جس طرح فلسطین ایک متنازع علاقہ ہے، اس کو اپنے آپ میں انہوں نے ضم کر لیا، اسی طرح انہوں نے کشمیر کو ضم کر لیا. یہ ہنود و یہود کی جو سازشیں ہیں اور ان کے تانے بانے ایک سے ہی ملتے ہیں. ایسے وقت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والوں کے لیے یہ بہت کھلی نشانیاں ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. اب تو آپ دیکھیں کہ 1972 کا جو ایکارڈ تھا، یو اے ای نے جو کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہو سکتی، اور اسرائیل کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، لین دین نہیں ہو سکتا، آج تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ تاریخ لکھتی ہے کہ قافلہ حسینیت میں کافی سارے یزید کے پیروکار، منافقین، آستین کے سانپ شامل تھے. لگ رہا ہے کہ مسلم امہ کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے. جب گھر سے سوراخ ہوتے ہیں، گھر کے جو جن کی وجہ سے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اب دیکھیں فلسطین اتھارٹی نے بھی یو اے کے اس قدم کو جو ہے وہ اچھے نظر سے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے چھرا گھونپا ہے فلسطین کی آزادی کی تحریک کے اندر، حریت کی تحریک کے اندر. تو آپ نے بجا کہا کہ یہی صورتحال جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کشمیر کے اندر. اور دیکھیں کہ کس طرح جب یو اے ای نے، اب سب کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ جب او آئی سی کا اجلاس یو اے ای میں بلایا گیا متحدہ عرب امارات میں، اور پاکستان نے جب اس کا بائیکاٹ کیا، تاریخی پاکستان پائنیئرز میں ہے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی، تو اس کا پاکستان فاؤنڈر ممبر ہے، پائنیئرز میں ہے. جب ان کو بلایا گیا، اسلامی ایٹمی قوت، جب یو اے میں او آئی سی کے اجلاس میں انڈیا کو بطور مبصر بلایا گیا، تو پاکستان نے احتجاجاً سازش شروع تھی. ہاں، تو لگ رہا ہے کہ یہ سازش اس وقت سے اور اس سے بھی پہلے کی. ہاں، تو یہ ساری سازشیں ہیں. اور جب تک مسلمان اپنی آستین کے سانپوں کو نہیں دیکھیں گے، پہچانیں گے نہیں، دیکھیں کہ یہی صورتحال کہی گئی تھی اسرائیل کے جانب سے کہ اگر ہم نے اس علاقے میں قبضہ کرنا ہے، اس علاقے میں ٹھہرنا ہے، تو مسلمانوں کے اوپر دو چیزیں وارد کرنی ہوں گی، یا ان کو عیاشی میں مبتلا کر دیں، یا پھر ان کو افلاس کی طرف لے جائیں، اور فرقہ واریت میں لے جائیں، افلاس کی طرف. یہ ان کے دو نقطے تھے. فرقہ واریت تو پھر ان کا بعد میں ان کا آف روٹ ہے. ہاں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف انہوں نے ان ملکوں کو عیاشیوں میں مبتلا رکھا، اور عیاشیوں کے سامان یو اے ای سے زیادہ کہیں نہیں پائے جاتے، اور پھر دوسری طرف افلاس آپ دیکھیں کہ جب آپ فلسطین میں جاتے ہیں تو فلسطین کو اپنے روزمرہ ایام اور کے لیے اخراجات کے لیے پیسے اسرائیل سے لینے پڑتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون اب بن گیا ہے کہ وہاں کے جتنے مالی معاملات ہیں سرحدوں کے، وہاں پہ لین دین جو ہے وہ سارا اسرائیل ہے، اور اسرائیل ان کو پیسے دیتا ہے کہ آپ یہ اتنے پیسے لے لیں اور اس سے آپ اپنا گزارا کریں، اور ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ بھی ان کی زمین کے اوپر ہے۔ اور یہی صورتحال کشمیر کے اندر ہے۔ جس طرح فلسطینیوں کو کشمیر کی سرحد پاس کی اجازت سے دنیا میں جانا پڑتا ہے، اب کشمیریوں کو بھی اس طرح ہندو بستیاں بنا کے، اور کشمیریوں کو بھی دیکھیں وہ کشمیری ہیں اور بھارت کی اجازت کے بغیر وہ دنیا میں کہیں نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ اگر یون میں بھی جانا ہو بلایا جائے، وہاں کے پاکستان میں بھی کوئی امن کی کانفرنس ہو تو کشمیریوں کو بھی ان کے مرہون منت ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ وہی تانے بانے ہیں یہود و ہنود کے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں پرابلمز آ رہی ہیں، اور کہیں افلاس راج کر رہا ہے اور کہیں عیاشیاں، اور جو عیاش لوگ تھے انہوں نے اسرائیل کو جس طرح تسلیم کیا، اور جس طرح فلسطینیوں کے بقول انہوں نے ان کی آزادی کی تحریک میں چھرا گھونپا، تو یہ عمل تیسرا سب کے سامنے ہے۔